السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور کرم سے یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں عالم بیداری میں، جس میں اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان، عرش، کرسی اور جہاں تک چاہا سیر کرائے، وہاں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ سے وہ قرب خاص حاصل ہوا جو کسی نبی یا فرشتے کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال اور حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا، کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ ایک عقیدہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس عقیدے کے حوالے سے شرح العقیدہ العقیدۃ الطحاویہ میں حضرت علامہ ابو جعفر طحاوی متوفی 321 فرماتے ہیں، والمعراج حق قد اسری بالنبی، مطلب یہ ہے کہ معراج حق ہے، نبی کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا گیا اور حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آپ کو آسمان تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے جتنی بلندی تک اللہ نے چاہا سیر کرائے، اور اللہ نے جو چاہا آپ کو کرامت بخشی اور جو چاہا وحی کی، اور آنکھوں سے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں فرمائی۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 8 صفحہ نمبر 211 میں فرماتے ہیں، وقرأ الجمہور ما کذب الفؤاد بالتخفیف، جمہور نے ما کذب زال کی تشدید کے بغیر پڑھا ہے، یعنی کذب کا مفعول ما رأى ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے غلط نہیں کہا، بلکہ اس کی موافقت کی مطلب یہ ہے کہ نہ نگاہ ادھر ادھر بہکی اور نہ ہی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لمحہ کے لیے بھی کیا ہو گئی، ہٹی، بلکہ ایک دم توجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی رہی۔ تو آپ کو تو معراج معلوم ہوگا کہ معراج کہتے کس کو ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ معراج کے جو ہے یہ 3 مرحلے ہوا کرتے ہیں۔ معراج کے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے قطعی طور پر یہ قرآن پاک سے کیا ہے، ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی اگر کوئی شخص انکار کر دے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ شخص کیا ہے، کافر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت کیا ہے، قرآن سے ہے، اور قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی مطلب کیا ہے، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندوں کو راتوں رات تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں، یقیناً وہی سب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہوا۔ اور معراج کا دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمان تک، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے، یعنی مشہور احادیث سے ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے،
गुमराह है, गुमराही है। और तीसरा मरहला क्या है, आसमान से जन्नत, अर्श, कुर्सी वगैरह जहां तक भी, उसका सबूत खबर वाहिद, अहादीस सहीहा जो मानन हद शोहरत को पहुंच चुकी है उससे है, उसका इनकार करने वाला भी गुमराह है। उसका इनकार करने वाला भी क्या है, गुमराह है। तो आपको मालूम हुआ कि सफर के 3 मरहले हो गए। तो जब सफर के 3 मरहले हो गए तो तीनों मरहलों को अपने ज़हन और दिमाग में रखना जरूरी है। अब मैं आपको जो सफर में यानी मिराज में कैसे सफर हुआ, किस अंदाज से सफर हुआ, कैसे गए, उसकी एक तवील अहादीस जो मिशकात शरीफ की हदीस करीमा है, और इसको क्या है मिशकात शरीफ में जिक्र फरमाया गया है किताबुल मिराज मिशकात शरीफ में, जिसको कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। फरमाया जाता है क्या, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मालिक बिन सअसा से रिवायत की। क्या रिवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस रात के बारे में खबर दी जिसमें आपको मेराज हुई। आपने फरमाया कि मैं हतीम में, हतीम काबा जो होता है, काबा के इर्द गिर्द हतीम, या हजर में लेटा हुआ था। हतीम में या हजर में, हजर अस्वद के पास या हतीम के पास क्या था, लेटा हुआ था। मेरे पास एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आने वाला आया, तो फरिश्ता आया। उसने मेरे जिस्म के उस हिस्से से उस हिस्से तक, यानी गले की घुड्डी से नाफ तक, पूरे पेट, गले की घुड्डी से नाफ तक पूरे पेट को चीरा और मेरे दिल को निकाला। फिर ईमान से भरा हुआ सोने का एक तश्त मेरे पास लाया गया और मेरे दिल को धोकर उसमें दोबारा रख दिया गया। यह हदीस पाक बहुत लंबी हदीस है, मैं आपको सुनाता जा रहा हूं पूरी मुकम्मल हदीस। और एक रिवायत में यह भी है कि फिर मेरे पेट यानी दिल को जमजम के पानी से धोया गया, एक तो ये, और उसमें ईमान और हिकमत को उंडेल दिया गया। फिर सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, उसे बुराक कहा जाता है। उसका हर कदम हद्दे निगाह पे पड़ता था, जहां पर निगाह जाती थी उसका निगाह पर पड़ता था। उस पर मुझे सवार किया गया, फिर मुझे जिब्राइल अपने साथ लेकर चले, यहां तक कि आसमानी दुनिया में पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन है? जिब्रील ने फरमाया मैं जिब्रील हूं। पूछा गया आपके साथ कौन है? जिब्रील ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया उन्हें बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। कहा गया उनका आना मुबारक हो, खूब आए, उनका आना मुबारक हो, खूब आए। दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके बाप आदम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, फिर उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए फरजंदे साले, नबी साले। फिर मुझे साथ लेकर जिब्रील ऊपर चढ़े, दूसरे आसमान में पहुंचे। दरवाजा खुलवाया तो पूछा गया कौन है? पूछा गया कौन है? जिब्राइल ने फरमाया मैं जिब्रील हूं। पूछा गया आपके साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल ने कहा हाँ। कहा गया मरहबा उनका आना मुबारक, मरहबा उनका आना मुबारक। दरवाजा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ, देखा तो हजरत यहया व ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई मौजूद हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यहया और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, दोनों को सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया और फरमाया मरहबा ए बिरादर साले, नबी साले। फिर जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान पर ले गए और दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ। कहा गया मरहबा उनका आना मुबारक हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर गया तो देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ है, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए बिरादर साले, नबी साले। फिर जिब्राइल मेरे साथ ऊपर चढ़े, चौथे आसमान पर आए। यही सवाल हुआ, यही पूछा गया और एकदम बिल्कुल यही सवाल किया गया। कहा मोहम्मद, उन्हें बुलाया गया, मरहबा आना। दरवाजा खोला गया, अंदर देखा तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। फिर और पांचवें आसमान पर ले गए तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया
اور پایا. پھر چھٹے آسمان پر دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا. پھر ساتویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، پوچھا گیا، یہ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر فرمایا مرحبا اے برادر صالح، نبی صالح. جب وہاں سے گزرنے لگا تو وہ رونے لگے، وہاں سے گزرنے لگا تو وہ کیا ہوئے؟ رونے لگے. پھر رونے لگے. پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد جو یہ جوان حضور، یہ جو جوان یعنی حضور نبی بن کر آئے ہیں، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا. جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا. پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل. کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا ان کو بلایا گیا. کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا. جب میں اندر گیا تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا مرحبا اے فرزند صالح و نبی صالح. پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. دیکھا کہ اس کے بیر یعنی پھل، حجر یعنی یمن کا ایک شہر کے مٹکوں کی طرح ہے. اس کے پھل جو ہیں ایک مٹکے کی طرح ہے، بڑا بڑا جو مٹکا ہوتا ہے. اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، ہاتھی کا جو کان ہوتا ہے. جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں 4 نہریں تھی، 2 نیچے اور 2 اوپر. 2 نیچے 2 اوپر. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ دونوں باطنی نہریں جنت کی ہیں اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں. پھر میرے سامنے بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبلہ آیا. پھر ایک پیالہ شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا پیش کیا گیا. میں نے دودھ کا پیالہ لیا. جبریل نے کہا یہ فطرت کے مطابق ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. پھر رات و دن میں 50 نمازیں کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. رات و دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی. میں واپس لوٹا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن 50 وقت کی نمازوں کا حکم ملا ہے. فرمایا آپ کی امت ہر دن 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی. واللہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر کے دیکھا ہے اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے. اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے کچھ کم کروائیے. میں واپس آیا تو اللہ نے 10 وقت کی نماز کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹا تو موسیٰ نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا. میں اپنے رب کے بارگاہ میں واپس لوٹا تو 10 اور کم کر دی. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے پھر وہی فرمایا. پھر میں اپنے رب کے پاس پہنچا تو 10 اور کم کر دی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر واپس ہونے کو کہا. میں اللہ کے پاس واپس آیا، اللہ نے 10 اور کم کر دی اور مجھے 10 وقت کی نماز کا حکم دیا. میں موسیٰ کے پاس واپس لوٹا تو انہوں نے پھر واپس ہونے کو کہا. میں پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے وقت کی نماز کا حکم؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازوں کا. انہوں نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازوں کو بھی طاقت نہیں رکھے گی. میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو خوب آزمایا ہے. آپ اپنے رب کے پاس جائیے، اپنی امت کے لیے اور کم کروائیے. میں نے کہا میں نے اپنے رب سے بار بار سوال کیا، اب مجھے حیا آتی ہے. اب مجھے کیا ہوتی ہے؟ حیا آتی ہے. میں راضی ہوں اور رب کے حکم کی تسلیم کرتا ہوں. جب میں گزرا تو پکارنے والوں نے پکارا، میں نے اپنا فرض لازم کر دیا اور بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا. یہ پوری احادیث پاک معراج کے تعلق سے آپ کو بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج حالت بیداری میں کیا. کیونکہ اگر حالت بیداری میں نہ ہوتا تو پھر نماز خواب میں ملتی. نماز تو بیداری میں ملی تب تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں سب کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں نہیں ہوا ہے تو حالت بیداری کا ثبوت بھی ابھی میں انشاءاللہ جو دیا ہوں یہ تو معراج کی حدیث پوری بیان کر دی گئی. اور تو جمہور تمام محدثین ہو، متکلمین ہو، فقہا ہو، تمام لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور یہ موقف ہے کہ معراج جو ہے جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. کیوں؟ جیسے دیکھیے صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد 2 صفحہ نمبر 246 میں حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی. انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس. فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ قال هي الرؤيا عين اريها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة اسراء به. کتاب التفسیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا
اس کو صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنائے. آزمائش ہے, کون مانیں گے کون نہیں مانیں گے. اس آیت کریمہ میں الرؤیا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے, یعنی شب اسراء اللہ نے آپ کو جو منظر دکھایا وہ مراد ہے. رؤیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا. تو اللہ نے جو منظر آپ کو دکھایا شب اسراء, تو مطلب آنکھ سے دیکھا, اور آنکھ سے دیکھنا یہ جسم کی دلیل ہے, خواب کی دلیل نہیں. اب ذرا دیکھیے, مفسر قرآن علامہ ابن جریر طبری نے جامع البیان جلد 9 صفحہ نمبر 21 میں فرمایا, اور اس سلسلے میں صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے, یعنی علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ اور اس سلسلے میں صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی, جیسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خبر دی, اور جیسا کہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلیل ہیں. اللہ نے آپ کو براق پر سوار کیا جب آپ کو مسجد اقصی سے لے آیا, اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء رسولوں کی نماز پڑھائی. پھر اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائی, اور جس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے ساتھ بغیر جسم کے سیر کرائی گئی, اس کی بات بے معنی ہے. اس کی بات کیا ہے؟ بے معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جسم کے ساتھ ہی ہوا, جسم کے ساتھ ہی ہوا. ایک تو دلیل یہ. اور علامہ امام بغوی نے فرمایا کیا اپنی کتاب معالم التنزیل فی ہامش الخازن جلد 6 صفحہ نمبر 128 میں فرمایا جاتا ہے اکثر اسلاف امت کا موقف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی, حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی, اور اس پر اخبار صحیحہ متواترہ ہے. علامہ بغوی فرماتے ہیں. اور دیکھیں امام خازن کا بھی یہی نظریہ ہے. کون سی کتاب؟ امام خازن لباب التاویل فی معانی التنزیل مع تفسیر البغوی جلد 3 صفحہ نمبر 135 میں کیا نظریہ ہے؟ ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج فرمائی ہے, اور خود اس پر ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. وہ دلیل دے رہے ہیں, امام بغوی دلیل دیتے ہیں کہ اس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ آیت گواہ ہے. کیا گواہ ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. فرماتے ہیں امام بغوی کے لفظ عبد اس کو کہتے ہیں جو جسم اور روح دونوں کے مجموعہ ہو, دونوں کا مجموعہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کہہ کر اپنے پاس جو بلانے کے لیے کہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلایا. اسی لیے اہل سنت کا بھی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ اپنے پاس معراج کے لیے بلایا ہے. اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 199 میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تھوڑے لوگ نے کہا کہ یہ وما جعلنا الرؤیۃ الذی اریناک دلیل ہے کیا کہ واقعہ اسراء خواب میں پیش آیا. یہ قول ضعیف باطل ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ جو یہ قول کرتا ہے کہ خواب میں پیش آیا ہے, تو یہ قول کرنا کیا ہے؟ ضعیف اور باطل ہے, جیسا کہ میں نے اس سورہ کی ابتدا میں اس کو ثابت کیا. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے. اس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک ہے, مذہب ہے کہ معراج جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ حضرت مکہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے, وہاں نماز ادا فرمائے, پھر جسم کے ساتھ رات ہی سے کو سیر فرمائی. تو یہ ایک آن کے وقت میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ سوال کرنا کہ قدرت خداوندی کے خلاف نہیں. کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ اپنے بندے کو مختصر وقت میں لے جا سکے؟ قدرت ہے. یہ دلیل. علامہ ابن کثیر نے بھی فرمایا اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 113 اور 114 میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے حالت میں معراج ہوئی. علامہ حسن بن محمد نیشا پوری نے اپنی کتاب تفسیر غرائب القرآن میں بھی یہ ذکر فرمایا کہ تمام مسلک کا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے جسم کی حالت میں ہوئی, بیداری میں ہوئی. اور مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ مظہری نے تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 251 میں بھی یہی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کی حالت میں ہوئی. علامہ احمد صاوی نے اپنی کتاب حاشیۃ الصاوی علی الجلالین جلد 3 صفحہ نمبر 301 میں یہی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کی حالت میں ہوئی. تو اب ذرا بتاؤ, یہ تمام قاضی شوکانی ہیں
انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے فتح القدیر جلد 3 صفحہ نمبر 297 میں. اور امام نصفی ہیں علامہ سعد الدین تختازانی ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کی حالت میں ہوئی. اور خود دیوبندیوں کے امام مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا بیان القرآن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی. تو اب ذرا دیکھو ان تمام علماء کرام اور مفسرین کرام کا تو یہ نظریہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیا ہوا ہے؟ جسم کی حالت میں ہوا ہے. اور جب جسم کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے تو جسم کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جسم کے ساتھ ہوئی، اور خود جسم کے ساتھ ہونے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تعلق سے اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ خواب کی حالت میں ہوئی، تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے. ان کا یہ کہنا بالکل سلف صالحین کے طریقہ کار کے خلاف جانا ہے، قرآن اور احادیث کے طریقہ کار کے خلاف جانا ہے. ہاں جن احادیثوں میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایک زنجیریں بھی ہلتی رہی اور کیا ہے تھوڑے وقت میں بستر بھی گرم تھا، جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں واپس آ گئے کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا، تو لہٰذا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی. تو اس حدیث کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر جو یہ قول ہوا ہے تو سب سے پہلے جو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ہے قول کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو یہ مدینے کی بات ہے، یہ مدینۃ المنورہ کی بات ہے. اور ہمارا جو یہ قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے جب اس وقت ہوئی ہے جب یہ مکہ میں تھے. تو یہ جو معراج کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نہ ہم کہتے ہیں کہ جسم کی حالت میں معراج ہوئی ہے، تو معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ نہیں، قریب 17 مرتبہ 17 مرتبہ معراج ہوئی ہے. باقی 16 مرتبہ خواب کی حالت میں ہوئی اور ایک مرتبہ کیا ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوئی. تو جو دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ والی دلیل، تو وہ دلیل تو بالکل صراحتاً رد ہے، کیونکہ کیا ہے ہم جو معراج کی بات کرتے ہیں وہ اس وقت کی معراج کی ہے جب نبی پاک مکہ میں تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینۃ المنورہ کی بات کہتی ہیں، تو اس وقت خواب کی حالت میں معراج ہوئی، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن یہ معراج کیا ہے، یہ جسم کی حالت میں ہوئی، اور یہ کیا ہے بالکل احادیث سے بھی ثابت ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے. تو اور دوسری ایک تو یہ دلیل ہو گئی، یہ دلیل کا جواب ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت جب کسی کے عموم اور کسی کی تفاسیر پر محمول کی جاتی ہے اور اس کی تفاسیر کی بنیاد پر اس پر حکم لگایا جاتا ہے، تو احادیث خبر واحد کو قرآن پاک کے مقابلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور عبد کیا ہے جسم اور روح دونوں کو شامل ہے. تو لہٰذا ہم حضرت عائشہ والی دلیل کو ہم نہیں لیں گے. تو لہٰذا تمام کا نظریہ یہی رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جسم کی حالت میں ہوئی، اور اس کے 3 مرحلے ہیں. لہٰذا ان تمام کو رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کا واقعہ ذہن میں رکھنا ضروری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.